میں نے اس میں بھی عرض کیا تھا کہ آپ قرآن حکیم کو اگر پڑھ کے دیکھیں، خصوصاً سورہ ہود کے اندر ایک ایک پیغمبر کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الاعراف میں، سورہ ہود کے اندر، کہ ہم نے ان کے بھائیوں میں سے نوح کو بھیجا، ہود کو بھیجا، صالح کو بھیجا، اور انہوں نے ایک ہی دعوت بلند کی۔ کیا دعوت بلند کی؟ کیا ہے میری قوم، میں اس دعوت و تبلیغ کے عوض تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یعنی دنیاوی کو ریکارڈ کروایا تھا۔ اور میں نے کہا تھا بائی چانس سورہ ہود کی آیت نمبر 51 بھی ہے، میرا مسئلہ نمبر 51 ہے دنیا پرستی کی مذمت، رزق حرام کی مذمت اور اس کا علاج۔ اور اس میں نے یہ ثابت کیا تھا قرآن حکیم سے 11 مقامات سے آیات کراس ریفرنس کے طور پہ کہ پورے قرآن میں حرام خوری کے اوپر جتنی آیات ہیں وہ صرف علماء کے بارے میں۔ یہ میرا چیلنج ہے، ادر دین علماء ذکر، یہ نہیں کہ ادر دین علماء حرام کھا سکتے ہیں، براد یہ کہ دینی پیشواؤں کو اللہ نے ایڈریس کیا ہے کہ وہ حرام خور ہیں۔ حتیٰ کہ سورہ توبہ میں ہے کہ یہ جو مال جوڑتے ہیں ان کی پیٹھوں پہ، ان کے ماتھوں کے اوپر وہ گرم کر کے لگایا جائے گا، وہ بھی علماء کے بارے میں۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 51 ہے، مسئلہ نمبر بھی 51 تھا۔ 50 نمبر آیت میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے عاد میں، قوم عاد میں ان کے بھائی یعنی ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، میں نہیں سمجھتا کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی اور الہ ہے۔ ان انتم الا مفترون، تم تو نہیں مگر ایک افطرا جھوٹ باندھ رہے ہو، یہ اپنے جو تم لوگوں نے آلیہ چھوٹے سے گھڑ لیے۔ آیت نمبر 51 یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی مال پانی نہیں مانگتا ہوں، کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو وہی مجھے دے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ افلا تعقلون، کہ اب بھی تمہیں عقل نہیں ہے کہ جب میں دنیاوی مال بھی نہیں سمیٹنا چاہتا تو پھر مجھے کیا لالچ ہے کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ دنیاوی سردار یا دنیاوی حکمران لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں مال پانی کے لیے، اور پیغمبر اپنی جیب سے لگا کے فاقے کاٹ کے لوگوں تک دعوت کا کام، اب پیچھے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں رہ جاتا۔ اور ہم نے یہ پیغمبروں سے چیز سیکھی، ہم بھی اللہ کے فضل سے اپنی جیب سے لگا کے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی چندہ بک نہیں بنائی ہوئی ہے۔ تو یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ انبیاء کی دعوت لالچ سے بالا تر ہوتی ہے، لیکن جب آپ چندے، نذرانے، قربانی کی کھالیں، فطرانے، یہ ساری لالچیں انٹر ہونا شروع ہوتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ اور یہ علماء تو شاعی کوئی نہیں ہے، سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے صحابہ کرام کے بارے میں، آپ اندازہ کریں جن سے زیادہ کوئی کامل الایمان نہیں تھا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تھریٹ کیا۔ اللہ نے، میں نے نہیں تھریٹ کی، میرے بیٹا کو فتویٰ لگا دیجیے گا، تھریٹ کا لفظ استعمال کر دیا۔ یہ سب سے یعنی ہلکا لفظ ہے جو میں یوز کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی اتنے سخت لفظ استعمال کیے ہیں، اگر تم لوگ دین کا کام چھوڑ دو تو میں تمہیں یعنی تمہاری جگہ نئی قوم اٹھاؤں گا۔ یہ آیت نمبر ہے 54، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینی، یاد رکھنا جو اپنے دین سے پھر گیا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم، تو ان قریب اللہ پھر ایک نئی قوم لے آئے گا جو جن سے اللہ محبت کرتا ہو، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں، اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنین کے لیے تو بڑے نرم ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، کافروں پہ بڑے سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، جہاد میں دعوت و تبلیغ بھی شامل ہے قتال میں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ عطا کرے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے، اگر تم دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اٹھائے گا جو کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، ملامت کرنے والے۔ یہ ملامت ہی لوگ ہمیں کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ کیا ہو گیا، نیا فرقہ بن گیا ہے، یہ کس طرف چل پڑا ہے، سارے بزرگ غلط ہیں، اللہ کے وجہ سے کوئی کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں ہے، ڈٹے ہوئے ہیں سچائی کے اوپر، اور اپنی سچائی نہیں کتابوں کے ساتھ جوڑا، بار بار کہہ رہے ہیں کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، اپنے ساتھ نہیں جوڑ رہے میرے بھائی، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لوگوں کو جوڑ رہے ہیں۔
اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کر رہے. سچائی بات ہے جو لوگوں کو بتا رہے ہیں. تو چونکہ یہاں دنیاوی منفعت انوالو ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ریپلیس کر کے نئے لوگ اٹھائے. مولانا مودودی کو اٹھایا، ڈاکٹر اسرار کو اٹھایا، ڈاکٹر ذاکر نائک کو، اختلاف اپنی جگہ ہمارا ان سے، احمد دیدار صاحب کو. لیکن یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ دنیا میں اگر آپ کو اچھا کپڑا چاہیے ہونا تو 10 اچھے کپڑوں کی دکانوں پہ پھرنا پڑتا ہے تو کوئی ایک میں مل جاتا ہے. اچھی روٹیاں چاہیے ہوں تو 10 اچھے تندوروں پہ پھرنا پڑتا ہے تو اچھی روٹی مل ہی جاتی ہے. لیکن یہاں آپ 10,000 مدرسوں میں پھریں اور آپ کو دین اچھا ملنا ہو تو ہو سکتا ہے وہ کسی مدرسے سے نہ مل رہا ہو، ادر دن مدرسے والے سے مل رہا ہو. یہ اسی طریقے سے ہے کہ خریدنے آپ نان گئے تھے اور آپ کو کپڑے کی دکان سے نان مل گئے. دین کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کمائی کی چیز نہیں ہے. کپڑا اس لیے کپڑے کی دکان سے ملتا ہے کہ کپڑے کو اللہ نے تجارت کا ذریعہ بنایا، اور دین کو اللہ نے کہا ہے دین کو بیچنا نہیں ہے. علماء یہود کے بارے میں کیا کہا کہ اللہ کی آیات چند ٹکوں کے عوض بیچتے ہیں. تو دین تو بیچنے والی چیز نہیں تھی. دین چونکہ بیچنا شروع کر دیا، مرضی کے فتوے دینا شروع کر دیے ان لوگوں نے، اور دین سے اللہ تعالیٰ سے روگردانی اختیار کی. اس کا پھر اینڈ رزلٹ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہاتھ اٹھا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لوگ اٹھائے ہیں جو دنیاوی منفعت سے بالاتر ہو کے کسی کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کو سچائی کی بات بتا. الحمدللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور اس کے پیچھے ریزن صرف یہی ہے کہ انہوں نے اس کو کاروبار بنایا تھا، اور دین کاروبار کا نام نہیں ہے سر، دین جیب سے لگانے کا نام. آپ دیکھ لیں نبی الاسلام پہ جب اللہ نے وسعت بھی کی ہے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اما عائشہ کہتی ہیں نبی الاسلام کی وفات تک ہماری حالت تھی کہ بعض اوقات 1 مہینے، بعض اوقات 2، بعض اوقات 3 مہینے ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا اور 2 کالی چیزوں، کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا. اور یہ نہ سمجھیے گا کوئی ٹنوں کھجوریں ہوتی تھی، 2 کھجوریں صبح 2 شام کو، 1 میٹھے کا پانی کا پیالہ صبح اور 1 شام کو. یہ ٹوٹل ان کی خوراک ہوا کرتی تھی. حالانکہ وسعت غزوہ خیبر کے بعد مال غنیمت بھر گیا تھا، لیکن نبی الاسلام کی وہی حالت تھی جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، اے اللہ محمد اور آل محمد کو اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے. اور اس کا کلائمیکس وہ حدیث ہے بڑی دردناک، کہ نبی الاسلام نے ایک دفعہ اپنی بیویوں سے علیحدگی کر لی تھی، ناراض ہو گئے تھے. سیدنا عمر ملنے کے لیے آئے، بخاری مسلم دونوں میں. چھت پہ آپ علیہ السلام شفٹ ہوئے ہوئے تھے. جب گئے تو آپ علیہ السلام کی کمر کے اوپر چٹائی کے نشان تھے، اوپر چادر بھی نہیں تھی، صرف ایک تہمت پہنی ہوئی تھی، اور ایک کونے میں ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، ایک طرف مشکیزہ پانی کا لٹک رہا تھا. یہ ٹوٹل آپ کے گھر کا ساز و سامان تھا. تو حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا، یا رسول اللہ کیسر و کسرا، رومن اور پرشین امپائر کے جو لیڈرز ہیں، سربراہ ہیں، وہ دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی یہ حالت ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر لگتا ہے دنیا کی حقیقت ابھی بھی تجھ پہ نہیں کھلی. کیا تو اس میں راضی نہیں کہ کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹے اور ہم آخرت کی سعادت. سر جس عمر نے نبی علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا ہوا تھا اور آپ سے اتنے بڑے اس مسئلے کے اوپر ڈانٹ کھائی تھی، ظاہر آپ ابھی تجھ پہ بھی نہیں دنیا کی حقیقت کھلی، ایک ڈانٹ ہی تھی نا. تو سر پھر وہ عمر جب رومن اور پرشین امپائر فتح ہوئی ہے تو اس کا زود پھر نظر آیا ہے نا، وہ اسی تربیت کا یہ سر تھا نا. کہ آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ذرا مال غنیمت میں خورد برد ہونے نہیں دی ہے، اور صحیح جن لوگوں کا حق تھا ان تک وہ حق پہنچایا ہے. حتیٰ کہ وہ جو صحابی تھے جن کے بارے میں نبی الاسلام نے پیش گوئی کی تھی، کیا نام تھا ان کا؟ سراقہ ابن جعشم، جو بخاری میں آتا ہے کہ جب نبی الاسلام ہجرت کر رہے تھے، وہ یہ بڑا ہوشیار تھا، 100 اونٹوں کا انعام تھا پکڑنے کے لیے. اس نے دیکھ لیا حضرت ابوبکر اور نبی الاسلام کو، یہ جب اس طرف جانے لگا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں دھاس کے، دوسری بار تیسری بار گھوڑے نے پٹک دیا تو اس کو سمجھ آ گئی. تو اس نے کہا کہ میں ایمان لے کے آتا ہوں، میں آپ کو اللہ کا پیغمبر مانتا ہوں، آپ کے ساتھ اللہ کی تائید ہے، اور میں اس طرف آ بھی رہے ہوں گے آپ کے پیچھے، میں لوگوں کو واپس کر دوں گا. یہ سارا انہوں نے عمر سیریز میں فلمایا یہ منظر. تو حضرت ابوبکر سے نبی الاسلام نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ میں اس کے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. اوئے ہائے، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے سراقہ کو دی.
کو بڑا خوش ہوا. اس نے کہا کسرا کی کنگن یعنی وہ جو لباس مہنگا پہنتا تھا وہ میرے جسم پہ دیکھ رہے ہو. شاید انہوں نے دل میں سوچا ہو کہ اپنی تو ان کی حالت یہ ہے کہ اپنی جان بچا کے یہاں سے جا رہے ہیں اور اس وقت کی سپر پاور کسرا کے بارے میں کلیم کر رہے ہیں کہ اس کا لباس میں پہنوں. لیکن سر پھر لوگوں نے وہ وقت دیکھا جب مال غنیمت آیا تو سیدنا عمر نے بلا لیا سراقہ کو. کدھر ہے سراقہ؟ ان کو لباس پہنایا, 2-3 بار چہل قدمی کی. تو ان کا میرا ہو گیا. ان کا نا یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے, مال غنیمت میں واپس. انہوں نے کہا نہیں, نبی علیہ السلام نے میرے جسم پہ دیکھا تھا. انہوں نے کہا دیکھنے کی بشارت پوری ہو گئی ہے. حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم مالک ہوگا. یہ مسلمانوں کا اجتماعی جو مال غنیمت ہے اس کا حصہ ہے, وہ اس اعتبار سے تقسیم. تو سیدنا عمر کی تربیت اس حوالے سے نبی علیہ السلام نے کی ہوئی تھی, اسی لیے انہوں نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہوئی. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیاوی منفعت سے بلند ہو کے تمام انبیاء کا یہ طریقہ رہا ہے. جب کبھی بھی انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا تو سٹارٹ اس سے کیا کہ اے میری قوم, میں کوئی اجر نہیں مانگتا, میرا اجر میرے اللہ کے حضور ہے. اور یہاں جب کوئی دعوت کا کام شروع کرتا ہے وہ کہتا ہے اے میری قوم, یہ ہے میری چندہ بک, یہ ہے میرا مدرسہ, اور میں آپ سے چندہ مانگتا ہوں کہ آپ میری مدد فرمائیں. چندہ جائز ہے لیکن اس کو کاروبار بنا لینا اور لائف سبسسٹنس لیول پہ نہ گزارنا. باتیں خلفائے راشدین کی کرنا, تو خلفائے راشدین کا وظیفہ کیا تھا جو ایک عام مہاجر کا وظیفہ تھا. خلفائے راشدین کا لیونگ سٹینڈرڈ یہ تھا کہ آپ لوگوں سے چندے لے کر 10-10 باڈی گارڈ رکھیں, 5-5 گاڑیاں ہوں آپ کے پاس, اور آپ چھوٹے گوشت کے علاوہ کھائیں کچھ نہ, اور بات کریں خلفائے راشدین کی. اور کہ جی خلفائے راشدین بھی تو مالے جو بیت المال میں سے ان کا حصہ آتا تھا, تو یہ والا حصہ آتا تھا. سر خلفائے راشدین آج زندہ ہوں تو آپ سب کو شہادت کے مطلب میں فائز کریں آپ کے علماء کرام کو جو یہ لیونگ سٹینڈرڈ انجوائے کر رہے ہیں دین کے نام کے اوپر. ہاں کسی کا اپنا کاروبار ہے اس کو حق ہے وہ کرے, جو دین کے نام پہ لے کے کھا رہا ہے نا وہ صرف سبسسٹنس لیول پہ لائف گزارے گا, اتنی تنخواہ وہ لے سکتا ہے. چوپڑیاں نہ لے دو نہیں, دوویں جانے مٹھے باؤ نہیں, پھر آخرت چوز کی ہے تو پھر دنیا آپ کو وہی جو بخاری مسلم حدیث ہے, اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ روح اور جسم کا رشتہ برقرار. ٹھیک ہو.